بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ نے دو شادیاں کی۔ ان کا پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا اور ان سے دو لڑکے ہند بن ابو حالہ اور والد بن ابو حالہ تھے۔ ابو حالہ یعنی پہلے شوہر کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے کیا۔ ان سے ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق پیدا ہوئی۔ پھر دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 22 برس ہو چکی تھی۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ اب نکاح نہیں کروں گی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا اور کھرا انسان پایا تو خواہش ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو حضرت صفیہ جو کہ ان کے بھائی عوام بن خلید کی بیوی تھیں، ان سے اس خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میرا یہ پیغام ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عبد الطالب سے مشورہ کیا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 25 برس تھی۔ حضرت ابو طالب نے بھی رضامندی ظاہر کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ کیوں پسند کیا، اس کے متعلق وہ خود فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کیا۔ قصہ مختصر، نکاح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ اس اللہ کی حمد جس نے ہمیں نسل ابراہیم خلیل اللہ کی پاک اولاد معدود مضر میں پیدا کیا، ہمیں اپنے گھر کی حفاظت اور حرم کی نگہبانی بخشی، قابل حج و زیارت کا گھر کا پڑوسی اور محفوظ پرامن وطن بخشا، امن کے بعد ہمیں لوگوں کا حاکم بنایا۔ میرے بھائی کا فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے کہ قریش کا جو آدمی بھی مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے وہ اس کے سبق اور مرتبے میں کمتر ہوگا۔ اس کے پاس فراوانی دولت تو نہیں مگر مال حقیقت ڈھلتے سائے گرتے پتے کی ہے، اور یہ فرزند تو بڑا عظیم المرتبت ہے، اس لیے پیش گوئیاں تو مشہور ہیں۔ یہ فرزند کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے محبت ہے، اس لیے یہ عقد کر دیا جائے۔ رہا مہر تو وہ میں اپنے سرمایے سے ادا کروں گا، خواہ ابھی ہو یا دیر میں، اور جس قدر تجویز کیا جائے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطبہ ختم کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے، خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائیں جن کا آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا۔ بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی غربت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا، لہٰذا اے قریش تم گواہ رہو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلہ کو میں نے محمد بن عبداللہ کی زوجیت میں دیا 400 مسقال مہر کے عوض۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کم سن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور 4 بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام دولت خدا کی راہ میں صرف کر دی اور 25 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندگی بسر کی۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہیں بہت یاد کیا کرتے تھے۔ ایک عورت کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ملتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس عورت کی آواز سن کر بے چین و مضطرب ہو جاتے تھے۔